السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن میں آج 15ویں پارے کا 13واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی شروع کی 12 آیتیں 1 سے 12 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا ہے اور اس قرآن میں کوئی کمی رہنے نہیں دی۔ قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ یہ قرآن اسلام کا سب سے سیدھا راستہ بتانے والا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے اور نیک عمل کرنے والے مومنوں کو خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے سب سے اچھا بدلہ یعنی جنت ہے، ماکثین فیہا ابدا، جس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ قرآن ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی کہنے کے بارے میں خود انکار کرنے والوں کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، نہ ان کے باپ داداؤں کو تھا۔ یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ تو صرف جھوٹ ہی بول رہے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انکار کرنے والے لوگ قرآن پر ایمان نہیں لائیں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ جو کچھ بھی زمین میں ہے ہم نے اسے زمین کی زینت یعنی سجاوٹ بنا دیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائے کہ ان میں سے کون زیادہ اچھے عمل والا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اور جو کچھ اس زمین پر ہے ہم اسے ایک نہ ایک دن چٹیل میدان بنا دیں گے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غار اور تختی والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ سنو، جب کچھ نوجوانوں نے غار میں پناہ لے لی اور دعا کرتے ہوئے کہا، اے ہمارے رب، تو ہمیں اپنی رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ آسان کر دے۔ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، تو ہم نے غار میں ان نوجوانوں کو گہری نیند میں سلا دیا۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا امدا، پھر ہم نے ان نوجوانوں کو جگا دیا تاکہ ہم معلوم کریں کہ ان نوجوانوں کے دونوں گروہوں میں سے کون سے گروہ نے غار میں سوئے ہوئے رہنے کی مدت کو زیادہ اچھی طرح یاد رکھا ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن میں 15ویں پارے میں آج 13واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی شروع کی 12 آیتیں، یعنی یہاں سے سورہ کہف سورہ نمبر 18 شروع ہو رہی ہے۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18 نزول کے حساب سے ترتیب نمبر 69 ہے، اور الکہف کا معنی ہوتا غار، آیت نمبر 9 کے اندر ہے۔ سورہ کہف مکی سورہ، ہجرت سے پہلے مکہ اور اس کے آس پاس اترنے والی سورت مکی ہے۔ اس کے اندر 110 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ سورہ کہف کی فضیلت کیا ہے؟ سورہ کہف کی فضیلت یہ ہے کہ سورہ کہف پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن حدیث نمبر 5011، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے۔ ایک طرف ان کا گھوڑا رسیوں سے بندھا ہوا تھا، لیکن وہ دیکھا کہ بدلی اوپر سے آ رہی ہے تو وہ بدکنے لگا۔ پھر صبح کے وقت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس واقعہ کو ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بدلی سکینہ سکون ہے، تلک السکینۃ تنزلت، جو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے نیچے اتر رہی تھی۔ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یا آخری کی 10 آیتیں یاد کرنے والا اور پڑھنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین حدیث نمبر 809، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں پڑھے گا، یاد کر لے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس حدیث کے ایک راوی ہیں شعبہ، ان کا کہنا ہے کہ من آخر الکہف، سورہ کہف کی آخری کی 10 آیتیں پڑھے گا تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اس لیے ناظرین اکرام اس کو پڑھیے۔ پھر اسی طرح سورہ کہف کی فضیلت یہ ہے، سورہ کہف کی تلاوت ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے لیے روشنی کا ذریعہ ہے۔ جو کوئی تلاوت کرتا ہے تو اس جمعہ سے وہ جمعہ تک اس کے لیے ایک اسپیشل روشنی اللہ کی طرف سے ہے۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 6470، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ اضاء لہ من النور ما بین الجمعتین، جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی
تو اس کے لیے دوسرے جمعہ تک کی روشنی ہے۔ پھر اسی طریقے سے سورہ کہف کی فضیلت یہ ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے اور بیت اللہ شریف کے درمیان تک روشنی ہے۔ جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو بیت اللہ شریف تک اس کو روشنی ملے گی۔ اللہ اکبر۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 6471۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ اضاء لہ النور ما بینہ وبین البیت العتیق، جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تو اس کے درمیان اور خانہ کعبہ کے درمیان تک روشنی ہے۔ ناظرین اکرام، اور غور کرتے ہوئے چلیں، سورہ کہف اصل میں 3 سوالوں کے جواب کے لیے ہے۔ سوال نمبر 1، غار والے کون تھے؟ کہف غار والے کون تھے؟ سوال نمبر 2، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ کیا؟ سوال نمبر 3، کہ ذوالقرنین کون تھے؟ تو ان تینوں سوالوں کے جواب کے لیے یہ سورہ اتری ہے۔ آپ شروع سے غور کرتے ہوئے چلے آیت نمبر 1 سے 5 کے درمیان دیکھیے، قرآن جو ہے وہ ڈرانے والا ہے، یعنی جہنم سے ڈرانے والا ہے اور جنت کی خوشخبری سنانے والا ہے۔ ایمان والوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا گیا آیت نمبر 6 سے 8 کے درمیان، غور کیجئے، اگر مشرکین ایمان نہیں لاتے ہیں تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ کے جذبے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے فکر مند تھے، لوگوں تک جاتے تھے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے تھے۔ ہمارے اور آپ کے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا دیں۔ اب قرآن کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے، کون پہنچائیں گے؟ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110۔ تم دنیا کی بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 7 میں، لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم آزماتے ہیں ان لوگوں کو، یعنی لوگوں کو، کہ کون اچھے عمل والا ہے۔ اچھا عمل کب ہوگا؟ جب اللہ کے لیے ہو۔ اچھا عمل کب ہوگا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ زیادہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ اچھے عمل کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 سے 12 کے درمیان اصحاب کہف غار والوں کا واقعہ مجمل بیان کیا گیا ہے، اور اس میں غار والوں کی ایک دعا بھی ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب تو اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں آسانی فرما دے۔ ناظرین اکرام، اب آئندہ ایپیسوڈ میں، آئندہ درس میں ہم اصحاب کہف غار والوں کا واقعہ سنیں گے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔